السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ناظرین؟ امید کے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہم دوبارہ پھر حاضر ہیں آپ کی خدمت میں تفسیر قرآن مختصر تشریح کے ساتھ۔ ناظرین، ہم آپ سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ۔ کوئی سوال ہے تو کامنٹ باکس میں ضرور پوچھیں، انشاءاللہ ہم اس کا جواب دیں گے۔ ناظرین، ہم نے پچھلے درس میں سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 26 تک اپنا درس مکمل کر لیا تھا۔ آج ہم اپنے درس کا آغاز آیت نمبر 27 سورہ ابراہیم سے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرۃ ویذل اللہ الظالمین یفعل اللہ ما یشاء۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے انہیں اللہ کا قول ثابت کلمہ طیبہ سے دنیا کی زندگی میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے اور آخرت میں بھی رکھے گا، اور جو ظالم ہیں انہیں اللہ بھٹکا دیتا ہے، اور اللہ وہی کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ ناظرین، ہم نے پچھلے درس میں سورہ ابراہیم کی آیتوں کا تذکرہ کیا تھا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص کر کے اس بات کہ کلمہ طیبہ ایک درخت جو پھل دیتا ہے اور کلمہ خبیث، شرک کی مثال کلمہ خبیث کی دی تھی، یعنی توحید کی مثال ایک پاک اچھے درخت کی دی تھی، اور شرک سے خبیث درخت یعنی خبیث عمل اور خبیث چیزوں کے بارے میں اور خبیث جھاڑ کے بارے سے مثال دے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھایا تھا۔ اب اسی کا کنٹینیو ہے۔ جو لوگ ایمان لاتے ہیں انہیں اللہ کا قول ثابت یعنی کلمہ طیبہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جس کی جڑیں مضبوط ہیں اور وہ آسمانوں کی بلندیوں سے جو ہے اور اسی طرح وہ سایہ بھی دیتا ہے، پھل بھی دیتا ہے، یہ بات جو کی تھی، تو یہی بات کو آگے اللہ کرتا ہے۔ قول ثابت سے دنیا کی زندگی میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے۔ جو شرک نہیں کرتا، کلمہ توحید پہ گامزن ہے، اللہ سے ہی وابستہ ہے، اور آخرت میں بھی رکھے گا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جو مومن ہے اس کو ثابت قدم رکھے گا، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کو اجر وغیرہ دے گا، ٹھیک ہے۔ اور جو ظالم ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ کلمہ طیبہ کی برکات یہ ہیں کہ مومن دنیا کے مصائب میں جو حوصلہ ہار کے نہیں بیٹھ جاتا بلکہ ثابت قدم رہتا ہے، اس کی مثال یہ ہے کہ اگر کوئی مومن مرض الموت میں بھی گرفتار ہو اور اس سے پوچھا جائے کہ آپ کا کیا حال ہے، تو اس کا پہلا جواب یہی ہوتا ہے الحمدللہ، اور یوم قیامت اس کے نیک اعمال مجسم اس کے سامنے آ جائیں گے، جس سے وہ ثابت قدم رہے گا۔ نیز جو حالات وہ دیکھے گا وہ بینہ وہی ہوں گے جس پہ اس کا پہلے ہی سے ایمان ہوگا، لہذا مزید ثابت قدم ہوگا۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان سے جب خبر میں سوال ہوگا تو وہ کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ۔ اس آیت میں القول الثابت سے یہی مراد ہے۔ صحیح بخاری کے اندر یہ روایت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے قول ثابت یعنی کلمہ طیبہ خبر میں اتاریں گے تو اس کو جو سوال ہوگا تو وہ یہی کلمہ پڑھے گا اور گواہی دے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، یہ اس کا جواب ہوگا۔ اور بھی بہت ساری تفصیل ہے اس کی خبر کے سوالوں وغیرہ کی۔ آگے اللہ فرماتا ہے، اور یہ جو خبیث کلمے پہ یعنی شرک پہ اکتفا کر کے جو لوگ دنیا میں زندگی گزارتے ہیں، دنیا تو کچھ تھوڑی بہت اچھی ہوگی مگر آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، بس وہ بھٹکتے پھریں گے دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار۔ کیا آپ نے ان لوگوں کے حالات پر غور کیا جنہوں نے اللہ کی نعمت یعنی ایمان کو کفر سے بدل ڈالا اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر اتارا؟ ان سے مراد سرداران قریش ہیں۔ یہ جو ہیں سرداران قریش ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کی رائے اختیار کی
اور اس طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی نعمت کا کفران کیا اور جنگ بدر میں ہلاک کی راہ اختیار کی۔ تاہم مفہوم کے اعتبار سے یہ آیت بھی عام ہے، یعنی کہ جو لوگ ایمان کے بدلے کفر اختیار کرتے ہیں، توحید کے بدلے شرک اختیار کرتے ہیں اور لوگوں کو توحید کی طرف آنے سے روکتے ہیں، تو ان کا بیان وہی حال ہوگا ہر دور میں جو حال ابو جہل، ابو لہب، امیہ بن خلف، اس طرح کے لوگوں کا حال جس طرح ہوا تھا، وہ ہمیشہ ویسے لوگوں کا وہی حال ہوا کرے گا۔ وہ نامراد دنیا میں بھی ہوں گے اور آخرت میں تو رسوائی ہے ہی ان کا مقدر۔ جہنم یصلونہا وبئس القرار، جو جہنم ہے جس میں داخل ہوں گے اور وہ بہت بری قیامگاہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ایسے لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے اور وہ رہنے کے لیے بہت بری جگہ ہے۔ جہنم کے بارے میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا ڈرایا ہے کہ بہت بری جگہ ہے وہ، اس سے بری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا ہی نہیں کی، جہنم سے بری، تو وہاں پر وہ ہمیشہ رہیں گے، قیامگاہ ان کی وہی ہوگی۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ، انہوں نے اللہ کے کئی شریک بنا ڈالے تاکہ لوگوں کو اس کی راہ سے بھٹکا دیں۔ کہیے مزے اڑا لو، آخر تمہیں جہنم کی طرف ہی لوٹنا ہے۔ جو شرک کرتے ہیں لوگ، اللہ کے علاوہ جس کی پوجا کرتے ہیں، جس کا سجدہ کرتے ہیں، جس کی عبادت کرتے ہیں، چاہے وہ کھڑے ہوں یا لیٹے ہوں، یا کوئی پکچر کی شکل میں ہو، کوئی امیج کی شکل میں ہو، کوئی شجر کی شکل میں ہو، کوئی پہاڑ کی شکل میں، جس چیز سے، کوئی سیاروں ستاروں کی شکل میں ہو، جس کی بھی وہ پرستش کرتے ہیں، تو ان کے لیے ٹھکانہ جہنم ہے، جس میں وہ داخل ہوں گے اور بہت بری قیامگاہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو جو شرک کرتے ہیں اور لوگوں کو اس کی راہ سے بھٹکا دیتے ہیں، یعنی کہ جو توحید پر چلتا ہے، توحید پہ گامزن ہوتا ہے، اس کو ڈرا کر کے، دھمکا کر کے، اس کو جو ہے کسی بھی پالیسی کے ذریعے سے اس کو راہ سے بھٹکا دے ہیں۔ کہیے مزے اڑا لو۔ آج بھی ہم نے دیکھا ہے، آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، لوگ جو ہیں ایسے سینکڑوں ویڈیوز ہوتے ہیں جو اسلام سے برگشتہ ہو کر کے یا تو ان کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے، ظلم کو نہ سہ کر کے، یا ان کو لالچ دی جاتی ہے، اور بہرحال جو بھی ہے، آج تو اوپنلی طور پر ہمارے ملک کے اندر ایسے کام ہو رہے ہیں، گھر واپسی کے نام پر لوگوں کو اللہ کے دین پہ چلنے سے روک رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی ہے، مزے اڑا لو، آخر تمہیں جو ہے جہنم کی طرف تو لوٹنا ہے۔ تو جو بھی ایسے کام کرتا ہے، آخرت کے اندر اس کا جو ہے ٹھکانہ جہنم ہوگا، دنیا میں بھی رسوائی کا گھر ہوگا۔ تو لہذا اے مسلمانوں، یہ 4 دن کی زندگی ہے، 1 2 3 4، بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثالیں دے کر کے قرآن میں بیان کیا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی بس کھیل تماشا ہے، یہاں پر صرف نیک اعمال رکھو، نیک اعمال کرو۔ یہ دنیا مختصر ہے، ختم ہو کے رہے گی۔ کسی بھی طرح تم دنیا چھوڑ کر جاؤ گے، یہ شرک کر کے، یہ کفر کر کے، دنیا حاصل کرنے ہی تو کرتے ہو نا، اور کیا چاہیے تم کو؟ آخرت کے لیے تو تم دین پر عمل کر کے آسانی سے جنت حاصل کر سکتے ہو۔ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، اور جو انکار کرتا ہے، جو کفر کرتا ہے، کافرین کے لیے جنت ہے۔ تو لہذا مسلمانوں، تھوڑے سے لالچ کی شکل میں، تھوڑے سے خوف کی شکل میں اپنے ایمان کا سودا مت کرو، چاہے لوگ تم پر کتنی بھی پریشانیاں ڈالیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور تمہاری مدد کرے گا۔ تو یہ لوگ جو ڈرا کر کے، دھمکا کر کے، طرح کی اذیتیں دے کر کے، کفریہ کلام کہلوانے کے لیے لوگ جو ہے زبردستی کرتے ہیں اور لوگوں کو پلٹاتے ہیں۔ مکے کے اندر چلتے چلتے بات یاد آ رہی ہے، حضرت بلال ابن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمارے لیے ایک نمونہ، ایک آئیڈیل ہے۔ وہ امیہ بن خلف کے غلام تھے، اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، اور اس کے بدلے میں ان کو کیا ملا؟ اس کے بدلے میں ان کو دوپہر کی تپتی ہوئی دھوپ میں سینوں پر ان کے چٹانیں رکھی جاتی، بڑے بڑی چٹانیں رکھی جاتی، اور وہ ان کے سینوں کو جو ہے تپش میں مبتلا کر کے ان کے اوپر وزن ڈالا جاتا تھا، اور کہا جاتا تھا، اے بلال بول لات و عزا، بول لات و عزا زندہ باد، لات و عزا فلاں جو بھی ان کا۔ تو وہ کیا کہتے کہ نہیں، میرا اللہ صرف احد ہے، اللہ صرف اکیلا ہے، اللہ ہی میرا مالک ہے، اللہ احد 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 کہہ کر کے وہ اپنی زندگی
اسی طرح کرتے رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر رحم کیا. اسی طرح ایک وقت تھا جب ان کو سزائیں دی جا رہی تھیں اسلام لانے کے اس پر, تو گزر ہوا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوتا ہے. دیکھتے ہیں دنیا کا ظلم دیا جا رہا ہے سیدنا بلال کو, اور ان کو اذیتیں دی جا رہی ہیں اور کہلوایا جا رہا ہے کفر کی کلام. کہو لات و عزا زندہ آباد کہو, لات و عزا کی جے کہو, اس طرح کے جو الفاظ کہو, مگر وہ پھر بھی احد احد کہتے تھے. اللہ نے رحم کیا ان پر, اور وہی رحم اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحم کر کے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں, امیہ جب ان کو سزا دے رہا تھا, کہتے ہیں امیہ بتا یہ غلام بیچے گا؟ تو امیہ کہتا ہے تو خریدے گا؟ ہاں خریدوں گا. تو وہ کہتا ہے کہ 200 دینار اخیہ, یا اس طرح کے الفاظ وہ آتے ہیں حدیث کے اندر اور سیرت کی کتابوں میں. تو وہ سرخ جو ہے اتنا جو دام, وہ بہت زیادہ دام, یعنی عام غلاموں سے زیادہ دام کہتے ہیں. تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ڈن. آج ہم نے دیکھا ہے کوئی سودا کرتا ہے تو اپنے واٹس ایپ کے میسیجوں میں ایسا ہاتھ کر کے ڈن کہتے ہیں. تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بھی ڈن کہا. ڈن کہہ کر کے سیدنا بلال کے جو ان کی پیٹھ پر, ان کے سینوں پر جو پتھر کے بڑے بڑے چٹان رکھے جاتے تھے, وہ چٹانوں کو ہٹایا اور کہا, سینے سے لگا بلال. حضرت بلال نے کہا ابو بکر, تو کہا اے لوگوں, اے مجمع گواہ رہنا, میں آج سے, ابھی سے, اسی وقت سے بلال کو آزاد کرتا ہوں, اور یہ میرا دینی بھائی ہے. تو میرے بھائی, کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تم پر ظلم کیا جائے تو صبر کرنا, جس طرح حضرت بلال نے کیا. مگر انہوں نے کفر نہیں کیا, انہوں نے اسلام کو نہیں چھوڑا, انہوں نے گھر واپسی کے نام پر اپنے دین کو نہیں ترک کیا, بلکہ وہ ثابت قدم رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور مدد کرے گا. کوئی ابو بکر آئے گا تمہاری مدد کرنے کے لیے, جو تم کو چھڑائے گا. تو جو لوگ اس طرح ظلم کر کے لوگوں کو دین سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ مزے اڑا لو, دنیا کی تھوڑی سی زندگی میں مزے اڑا لو, آخر کار تمہیں جہنم میں ہی تو جانا ہے, مزے اڑا لو. آگے اللہ فرماتا ہے, قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاة وینفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میرے ان بندوں کو جو ایمان لائے ہیں کہہ دیجئے کہ وہ صلاۃ قائم کریں, اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے خفیہ اور علانیہ خرچ کیا کریں, قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ دوستی کام آئے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ اے نبی بتا دیجئے اپنی امت کو کہ ایمان لائیں اللہ پر, اور کہہ دیجئے کہ نماز قائم کریں, صلاۃ قائم کریں, اور جو کچھ ہم نے دے رکھا ہے اس کو ظاہراً بھی اور چھپا کر بھی, دونوں طریقے سے دے دیں. یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جو اپنا مال اللہ کے راستے میں تو خرچ کیا نا, بلال کو آزاد کیا, 200 اوقیہ چاندی یا سونا, یہ کتنے کی 200 دینار دے کر کے, ہاں کثیر رقم دے کر کے. تو یہ کوئی چھپا کر تو نہیں ہو رہا تھا نا, چھپا کر نہیں ہو رہا تھا, علانیہ ہو رہا تھا. اللہ راضی ہو جائے اسی لیے تو اللہ کے راستے میں خرچ کیا نا. یہ خرچ کرنا ہے, کسی کی گردن کو آزاد کرانا ہے, کسی بے گناہ کو رہا کرانا ہے, تو علانیہ ہی کرنا پڑتا ہے. تم یہ جو چھپا کر دینے والی بات کو پکڑ لیتے ہو, جو دکھا کر دینے کی بات ہے اس کو ہضم کر جاتے ہو. نہیں, ایک ایسا دیں, ایک ہاتھ کو دیں تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے, ٹھیک ہے, مگر یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ علانیہ خرچ کرنے کو کہتا ہے اس کا کیا ماجرا ہے, وہ کیسے خرچ کریں؟ علانیہ سے مراد سارے عوام کے سامنے ہی نا, پبلکلی ہی. تم چھپا کر دینے کی آڑ میں کچھ نہیں دیتے, سب چھپا کر کے رکھتے ہو الماریوں کی طاقوں میں سجا کر کے. کل وہ جو ہے ایک سانپ کی شکل میں تمہارے سر پہ ڈسیں گے, تمہارے گلے میں توق ڈالا جائے گا جو چھپا کر رکھ کے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے, اچھے بھلائی کے کاموں میں خرچ نہیں کرتے. وہ تم اگر خرچ نہ کر کے چھپا کے رکھو گے تو تمہاری اولاد نکال کر اڑاتی جائے گی. یاد رکھنا یہ بات کو. لہذا انسان جو پہن کے پھاڑ دیتا ہے وہی اس کا ہے, جو کھا کے ہضم کر دیتا ہے وہی اس کا ہے, باقی تو اس کا ہے ہی نہیں, باقی تو دوسرے کا ہے. اولاد بھی تو تیری نہیں ہے نا, تیرے ساتھ خبر میں تھوڑی نہ جائے گی اولاد. مریں گے
تو ایک 4 گھنٹے لیٹ ہوگی میت تو بدبو آنا شروع ہوگی، فوراً نکالو بھائی یہاں سے، چاہے وہ بیوی مرو، ماں مرو، باپ مرو، رشتہ دار مرو، 8-10 گھنٹے 12 گھنٹے سے زیادہ صبر نہیں کرتے، بدبو شروع ہو جاتی ہے، لے جا کر کے جو ہے 4 کے کھاندوں پر زمین کھود کر کے ڈال کے آ جاتے ہیں. کیا رہا تمہارا؟ کیا لے کر گئے تم؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ صلاۃ قائم کرو، جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے علانیہ خرچ کیا کریں، خفیہ اور علانیہ دونوں طرح سے، خفیہ اور علانیہ. اس کے الفاظ کیا ہے دیکھو، سرًا و علانیۃً، سرًا آہستہ سے، علانیۃً اور علانیہ. اب جاؤ مفتیوں کن سے جا کے فتویٰ لاؤ اگرچہ میں غلط بولتا ہوں تو. علانیہ خرچ کرنا ہے، علانیہ لوگوں کو دینا ہے، مگر علانیہ کے نام پر 20-50 روپے کی ساڑی کاٹن کی اٹھا کر لائن لگا کر دینا نہیں ہے، اس کو علانیہ نہیں بولتے. سیدنا ابوبکر صدیق گھر کے سامنے لائن نہیں لگائی، اس لاکھوں کروڑوں جو بھی اس ٹائم کا مال ہوتا تھا اس کو دیکھ کر کے کسی کی جان کو آزاد کیا، ایک کو کیا نا، اسی طرح سینکڑوں کو ایک کے بعد ایک کرتے گئے. گھر کے سامنے لائن نہیں لگائی انہوں نے، تو ہم بھی لائن نہیں لگانا ہے. صحابہ کا عمل یہ تھا کہ وہ لوگوں کو راتوں میں ڈھونڈ کر کے ان کے گھروں پر پہنچاتے تھے. رے گھروں کے سامنے لائن نہیں لگاتے تھے 10 20 50 100 200 کے لیے. آج ہمارے پاس زکوٰۃ کے نام پر لائنیں لگی ہیں، آج ہمارے پاس فطرے کے نام پر لائنیں لگی ہیں. یہ لائنیں لگانا اسلام میں نہیں ہے، یاد رکھنا. جو ضرورت مند ہے وہ ضرورت مند کو لے جا کر کے اس کے گھروں تک پہنچاؤ، یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے. یہ علانیہ ہوتا ہے، علانیہ کے نام پر لائنیں لگانا نہیں ہے، یاد رکھنا. آگے اللہ فرماتا ہے، اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بامره وسخر لكم الانهار. اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اللہ وہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی برسایا، آسمان سے پانی برسایا. پھر اس تمہارے کھانے کو پھل پیدا کیے، نیز تمہارے لیے کشتی کو مسخر کیا، اس کے حکم سے سمندر میں رواں ہوں، اور دریاؤں کو بھی تمہارے لیے مسخر کیا، دریاؤں کو بھی تمہارے لیے مسخر کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کون ہے؟ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی برسایا. جو برساتا ہے وہ کون برساتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ برساتا ہے. تمہارے کھانے کے لیے پھل پیدا کیے، کئی قسم کے پھل تم کھاتے ہو وہ تمہارے لیے پیدا کیے. اور کشتی جو سمندروں میں دریاؤں میں تم ڈالتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے کشتی کو مسخر کیا، تم کو اس پر غلبہ دیا، کشتی کو تم ہانکتے ہو، تمہیں اس قابل بنایا، اس کے حکم سے سمندر میں رواں ہو، اور دریاؤں کو بھی تمہارے لیے مسخر کیا، دریاؤں کو بھی تمہارے لیے مسخر کیا. کئی ڈیم بنا کر کے اسٹور کرتے ہو، وہ کرتے ہو، یہ کرتے ہو، دریاؤں کو روک روک کر کے میٹھے پانی کے ذخیرے بھی کرتے ہو، بہت ساری چیزیں اللہ، تو تمہیں اس قابل بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. آگے اللہ فرماتا ہے، وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور تمہاری خاطر سورج اور چاند کو کام پر لگا دیا جو لگاتار چل رہے ہیں، اور رات اور دن کو بھی تمہاری خاطر کام پر لگایا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ حرکت کر رہے ہیں، یہ چل رہے ہیں، یہ پھر رہے ہیں، یہ سٹینڈ سٹل نہیں ہے، یہ گردشیں ہے. چاند بھی گردش کرتا ہے اور سورج کے گرد زمین بھی گردش کرتی ہے. ٹھیک ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور رات اور دن کو باری باری سے آنے جانے والا بنایا تاکہ دن میں تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور رات کو تم آرام کرو. یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے ہی بنایا ہے. وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. اور جو کچھ بھی تم نے اللہ سے مانگا وہ اس نے تمہیں دیا، اگر تم اللہ کی نعمتیں گننا چاہو تو کبھی ان کا حساب نہ رکھ سکو گے. انسان تو ہے ہی بے انصاف اور ناشکرا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا اتنی ساری نعمتیں میں نے دیا ہے، اور تم اگرچہ گننا چاہو اللہ کی نعمتیں تو تم شمار نہیں کر سکتے. سب کچھ اللہ نے تمہیں جو دیا ہے وہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں، تمہارا کچھ نہیں ہے، پھر بھی تم اللہ کے ناشکرے ہو اور بے انصاف ہو.
جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان نہیں کرتے، ناشکری کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجا اور اسے اشرف المخلوقات بنا دیا۔ ہر وہ چیز جس کی اسے طبعی طور پر ضرورت تھی یا آئندہ ضرورت پیش آنے والی تھی عطا کر دی، یعنی زبان حال سے انسان نے جو کچھ مانگا وہ زبان حال سے مانگے بغیر ہی عطا فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اس کثرت سے ہیں کہ فی الواقع اگر بنی نوع انسان مل کر بھی بیٹھ جائیں اور ان کا شمار کریں تو شمار نہیں کر سکتے۔ سورج دنیا میں توانائی کا منبع ہے، اس سے فصلیں پکتی ہیں اور پھلوں میں رس پیدا ہوتا ہے، اس سے وقت کا حساب ہوتا ہے۔ بارش جو کہ فصلوں کے لیے بہت ہی ضروری ہوتی ہے، اس کا سارا نظام سورج ہی کی حرارت سے ہوتا ہے۔ خمر رات کو روشنی کا ذریعہ بنتا ہے۔ ہجری کیلنڈر کا سارا دار و مدار خمر پہ ہی ہے۔ دن کو کام کرنے کے لیے روشن بنایا اور رات کو آرام کے لیے کشتی اور سمندر کو لمبے لمبے سفروں اور بوجھل سامان اٹھانے کے لیے مسخر کیا۔ ان سب نعمتوں کے باوجود انسان کا رویہ جو ہے ناشکری کا ہی ہوتا ہے۔ انسان کا رویہ جو ہے ناشکری کا ہی ہوتا ہے۔ کئی تو وہ ویسے ہی کھرا اللہ اور اس کے نعمتوں کا انکار کر دیتے ہیں اور سب کچھ فطرت کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں۔ باقی جو اللہ کی قدرت تسلیم کرتے ہیں ان میں سے بھی زیادہ تر اس میں شریک ٹھہراتے ہیں۔ مفسرین نے یہ بیان کیا، اتنی ساری نعمتیں ہیں، ساری کائنات مل کر کے بیٹھیں اور اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگیں تو اللہ کی نعمتوں شمار نہیں کر پاؤ گے۔ اور یہ جو مسخر کیا کہ تمہارے لیے چاند بنایا، سورج بنایا، دھرتی بنائی، انبر بنایا، نیلے باغ بنائے، نیلا آسمان بنایا، نیلا سمندر بنایا، کھارے اور میٹھے پانی کی تمیز بنائی، دریاؤں کو رواں کیا۔ دریائیں جو ہوتی ہیں نا، یہ کسی نے کھدوائی نہیں ہوتی ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چٹانوں سے نکال کر کے یہ برف کو پگھلا کر کے، یا جس طرح بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو قدرت ہوتی ہے، زمین سے پانی نکالتا ہے، آسمان سے پانی نکالتا ہے اور جھرنے نکالتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کے لیے کیا؟ تمہارے لیے کیا، مگر پھر بھی تم اللہ کی حمد و ثنا بیان نہیں کرتے۔ اکثر لوگ اللہ سے شرک کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی کہا، اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ اور یاد کرو جب ابراہیم نے دعا کی تھی، اے میرے رب اس شہر مکہ کو پرامن بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو بھی اس بات سے بچائے رکھنا کہ ہم اصنام کی عبادت کریں۔ ابراہیم علیہ السلام نے مکے کے بارے میں جب دعائیں مانگی تو سب دعاؤں سے پہلے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ اسے امن والا بنا دے، اگر امن ہی نہ ہو تو باقی سب نعمتیں بے اثر ہو کر رہ جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امن والا مقام بنایا مکے کو، آج بھی اس میں امن ہے اور ہمیشہ رہے گا امن، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلد الامین کہا ہے، اس کو بلد الامین کہا ہے۔ اور یہ دعا کس کی تھی؟ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگا تھا، یاد رکھنا۔ مشرکین مکہ ابراہیم علیہ السلام کو اپنا امام قرار دیتے تھے، جنہوں نے شہر مکہ کو آباد کیا تھا، چنانچہ انہیں ابراہیم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ شرک سے کس قدر بیزار تھے۔ یعنی کہ تم جو مکے کے مشرکین ہیں وہ اپنے آپ کو دین ابراہیم کا پیرو سمجھتے تھے، حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ شرک نہیں کرتے تھے، یہی بتایا جا رہا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور الرحیم۔ میرے رب انہوں نے تو بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، لہذا جس نے میری اتباع کی وہ یقیناً میرا ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی سو تو معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی طبیعت کی بے پناہ نرمی تھی کہ اپنے نافرمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی بخشش اور امید کا اظہار کر دیا۔ عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور کہنے لگے اے اللہ میری امت، اور رو رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری امت کہہ کر کے رو رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے جبرائیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب خوب جانتا ہے، اس سے پوچھو تم کیوں روتے ہو۔ جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا جو بھی بتلایا، اللہ خوب جانتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اے جبرائیل جاؤ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر دیں گے اور پریشان نہ کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو امت کا نام لے کر رو رہے ہیں، اور آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت غیروں کے دروں پر جا کر کے اپنے ماتھے رگڑ رہی ہے
اپنے لیے بچے بچی مانگ رہی ہے، اپنے لیے اولاد مانگ رہی ہے اللہ کے در کو چھوڑ کر کے، ہاں مردوں کی پیری دستگیری کر رہے ہیں، ہاں اس طرح کے عقیدے پال رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس لیے تمہارے لیے رویا کہ تم شرک کرتے پھرو، مردہ پرستی کرتے پھرو، یا بابا المدد کہتے پھرو، یا فلاں المدد کہتے پھرو؟ اس لیے کہا تھا کہ رو رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے؟ تمہارا ابھی خمیر بھی گوندا نہیں گیا تھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے باپ کے پیٹھی میں تھے آپ لوگ، آپ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی اور کہا اے میرے اللہ میری امت احسان رکھ لو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ جبین غیروں کے سامنے جھکانے کے لیے تمہیں نہیں عطا کی گئی، یہ جبین صرف اللہ کے سامنے جھکے گی، یہ ماتھا صرف اللہ کے سامنے جھکے گا، غیر اللہ کے سامنے نہیں جھکے گا، یاد رکھنا۔ آگے اللہ فرماتا ہے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ اے ہمارے رب میں نے اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے قابل احترام گھر کے پاس ایسے میدان میں لا بسایا ہے جہاں کوئی زراعت نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، ہاں اے اللہ میں میری اولاد کو اسماعیل کو ایسی جگہ لا کر کے بسایا ہوں جہاں پر زراعت نہیں ہے، جہاں پر کھیتی باڑی نہیں ہے، میں لا کر بسایا ہوں ہمارے رب تاکہ وہ صلاۃ قائم کریں، چنانچہ تو بعض لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں کھانے کو پھل مہیا فرما، توقع ہے کہ یہ شکر گزار رہیں گے۔ تو اللہ سے دعا کر رہے ہیں، مکے کے پاس لا کے بسایا بھی حضرت ہاجرہ کو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، اور دعا بھی کریں اللہ میں لا کے تو چھوڑ دیا، اب لوگوں کو ان کی طرف مائل کر اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پھلوں سے جو ہے نا سیراب کر، پھل مہیا فرما تاکہ یہ شکر گزار بنے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عورتوں میں سب سے پہلے ہاجرہ نے کمر پٹا باندھا تھا تاکہ سارا ان کا سراغ نہ پائیں، تاکہ وہ پیچھے پھر کر پاؤں کے نشانات مٹا دیں۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے انہیں ایک بڑے درخت تلے بٹھایا جہاں اب ماء زمزم ہے، مسجد الحرام کی بلند جانب۔ اس وقت وہاں نہ کوئی آدمی آباد تھا اور نہ ہی پانی تھا۔ آپ انہیں ایک تھیلا کھجور کا اور ایک مشکیزہ پانی کا دے کر چلے آئے۔ ہاجرہ ان کے پیچھے آئیں اور پوچھا ابراہیم ہمیں ایسی وادی میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو جہاں نہ کوئی آدمی ہے اور نہ پانی ہے؟ سیدہ ہاجرہ نے کئی بار یہ بات پوچھی مگر ابراہیم نے مڑ کر نہ دیکھا۔ پھر کہنے لگیں کیا اللہ نے آپ کو ایسا حکم دیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں۔ پھر کہنے لگیں اچھا پھر اللہ ہمیں ضائع نہ کرے گا۔ پھر واپس آ گئیں۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چل کر جب اس جگہ پہ پہنچے جہاں سے انہیں دیکھ نہ سکتے تھے تو بیت اللہ کی طرف منہ کر کے اپنے ہاتھ اٹھا کر ان کلمات کے ساتھ دعا کی۔ بخاری شریف میں یہ پورا واقعہ موجود ہے۔ ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے جا رہی، جنگل ہے، بیابان ہے، صحرا ہے، پانی کا خطرہ نہیں ہے، ایک تھوڑا سا کھجور مہیا کر رہی اور بچے کو، اپنے معصوم بچے کو ہاجرہ کے حوالے کر کے چلے جا رہے ہیں۔ پیچھے بیوی آ رہی، بولے ابراہیم یہاں جنگل میں کس کے پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں ہم کو، ہاں ہم کیسا رہیں گے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب نہیں دیا، بہت دور اسی طرح چلے گئے۔ پھر آخر میں سیدنا ہاجرہ کہتی ہیں کیا اللہ نے حکم دیا؟ تو حضرت ابراہیم سر ہلا کر کہتے ہیں ہاں مجھے اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو کہا اب جاؤ، جو اللہ حکم ہم کو دے رہا ہے یہاں پہ بسانے کا، یہاں پہ چھوڑ کے جانے کا، انہیں ہماری مدد کر لیتا ہے۔ یہ یقین تھا، یہ اللہ کی ذات پہ یہ یقین تھا۔ مسلمانوں ایسا یقین اپنے اندر پیدا کرو، اللہ تمہیں ضائع نہیں کرے گا، تم ایسے ہی پیدا نہیں کیے گئے ہو، ٹائم پاس نہیں ہو، تمہیں مقاصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اور اپنی جبینیں غیروں کے سامنے مت جھکاؤ، اپنی عزتیں غیروں کے سامنے مت بھیجو، یاد رکھو ایسا یقین پیدا کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے بے آباد جگہ پہ اپنی اولاد کو اللہ کے حکم سے چھوڑ دیا تو پھر دعا کی کہ یا اللہ لوگوں کے دل اس طرف مائل کر فرما دے، چنانچہ یہ جگہ اتنی آباد ہوئی ہے کہ دنیا کی کوئی جگہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں کے دل مائل کرنے کی دعا کی، اگر کہیں آپ سب لوگوں کے دلوں کو مائل کرنے کی دعا مانگتے تو اس قدر بھرمار ہو جاتی کہ رہنے کو جگہ نہ ملتی۔ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے کہتے ہیں۔ یہ دعا بھی ایسی قبول ہوئی کہ غیر زرعی علاقہ ہونے کے باوجود دنیا کا پھل وہاں ملتا ہے۔ آج بھی میں تو کبھی گیا نہیں، اللہ تعالیٰ توفیق دے ہمیں کہ ہم بھی اس مقام کو جائیں، زیارت کریں، کہیے آمین۔ تو میں نے سنا ہے کہ
ہر موسم کے پھل مکے کے اندر ملتے ہیں. یہ اللہ کی قدرت ہے. پتہ نہیں وہ کہاں سے پکتے ہیں, کہاں سے آتے ہیں, مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دعائیں قبول کی تھیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی. آگے اللہ فرماتا ہے ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء. اے ہمارے رب, ہم جو کچھ خفیہ رکھتے ہیں اور ظاہر کرتے ہیں تو سب جانتا ہے. ارض و سما میں کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ سے چھپی ہوئی ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ بھی دعا کی جا رہی ہے کہ ہم جو ظاہر کرتے ہیں اور جو خفیہ اپنے دل میں چھپا کے رکھتے ہیں سب کچھ تو جاننے والا ہے. ہاں, اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے سب کچھ جانتا ہے, اور ایسی کوئی چیز نہیں ہے دنیا میں چھپی ہوئی جو زمین آسمان میں وہ نہیں جانتا. یہ اللہ کی تعریف کی جا رہی ہے. الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع دعا. اس اللہ کے لیے سب تعریف ہے اور شکر ہے جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا فرمائے. بلا شبہ میرا رب دعا سنتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم کی یہ بھی دعا کی, یہ بھی شکر بیان کی کہ ابراہیم نے یہ دعا کی, اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا کیے. 90 سال کے بوڑھے ہو گئے, اولاد نہیں پیدا ہو رہی, اولاد نہیں ہو رہی, 90 سال نکل گئے, مگر ہمت نہیں ہاری. اللہ سے دعا کرنا نہیں چھوڑے, 90 سال تک دعا کرتے رہے, اتنی لمبی عرصے تک دعا. 90 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق دیا. اللہ کی تعریف کرتے ہیں. ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. اے میرے رب مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی صلاۃ قائم رکھنے والا بنا. ہمارے رب میری یہ دعا قبول فرما. اور یہ بھی دعا کی ہے سیدنا ابراہیم نے کہ مجھے اور میری اولاد کو صلاۃ قائم کرنے والا بنا, نماز پڑھنے والا بنا, روزہ رکھنے والا بنا, نیک کار بنا. یہ دعا بھی کی. خود پیغمبر ہیں, اولاد اسماعیل اور اسحاق بھی نبی ہیں, پھر بھی دعا کر رہے ہیں. آج ہم اپنی اولاد کو نصیحت نہیں کرتے کہ تم نماز پڑھو, خود ہی نہیں پڑھتے نماز, اپنی اولادوں کو کہاں سے بولیں گے؟ تو میرے بھائیوں, یہ نماز کوئی معمولی چیز نہیں ہے. تم پیدا کیے گئے ہو نماز پڑھنے کے لیے, تم پیدا کیے گئے ہو روزہ رکھنے کے لیے, تم پیدا کیے گئے ہو اللہ کے دین کے احکام پر عمل کرنے کے لیے. بس یاد رکھنا, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا رب جو ہے وہ تمہیں حکم دیتا ہے, اور یہی دعا کر رہے ہیں کہ میری اولاد کو بھی نماز پڑھنے والا بنا. آپ بھی اپنی اولاد کے لیے دعا کرو, نماز پڑھنے کے لیے کہو. خود پڑھو تو ہی بول سکو گے نا, تو کل تک نہیں پڑھے, اب پڑھو, اب سے پڑھو, عشاء سے پڑھو. آگے اللہ فرماتا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اور کہا اے ہمارے رب مجھے, میرے والدین اور جملہ مومنوں کو اس دن معاف فرمانا جب حساب لیا جائے گا. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو بھی اپنی دعا میں اس لیے شامل کر لیا کہ اس کا وعدہ کر چکے تھے, تاہم جب انہیں واضح ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو پھر برات کا اظہار کر دیا. آگے اللہ فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُؤُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ. اللہ فرماتا ہے مومنوں, یہ کبھی خیال بھی نہ کرنا کہ ظالم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ ان سے بے خبر ہے. وہ تو انہیں اس دن تک کے لیے مہلت دے رہا ہے جب نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ غافل نہیں ہیں, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سکین میں ہیں. ان کو ڈھیل دیا جا رہا ہے ظالموں کو. ہاں, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری تکلیفوں سے بے خبر نہیں ہے. اللہ پر بھروسہ رکھو. وہ یوں اپنے سر اٹھائے اور سامنے نظریں جمائے دوڑے جا رہے ہوں گے کہ ان کی نگاہیں ان کی طرف بھی نہ مڑ سکیں گی اور دل اڑ رہے ہوں گے. ام المومنین عائشہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ننگے پاؤں, ننگے بدن اور بغیر ختنے کیے اٹھائے جاؤ گے. میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مرد عورت ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ وقت اتنا سخت ہوگا کہ اس وقت کے خسد کا کسی کو ہوش بھی نہ ہوگا. بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے. اماں کہتی ہیں شرم کی پے کر میری ماں سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول, ہم عورتوں کا اس دن کیا حال ہوگا؟ ننگے دھڑنگے جب اٹھائے جائیں گے ہم عورتیں تو شرم سے پانی پانی ہو جائیں گی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے عائشہ اس دن کا حال مت پوچھ, تجھے شرم و حیا کیا, تجھے کچھ بھی نہیں یاد آئے گا, اور کسی کو کچھ دیکھنا تو درکنار, سارے لوگ اپنے آپ میں ہوں گے. ہاں, اس دن حساب کا دن ہوگا جو ایسے سخت دن ہوں گے کہ ایک دوسرے کو دیکھنے کی جو ہے وہ ہی نہیں ہوگی. حضرت عائشہ نے پوچھا عورتوں کے متعلق, آئے عورتوں, اماں عائشہ قیامت کے دن شرم کی بات پوچھ رہی ہیں, تم آج اتنی بے شرم ہو, سر پہ دوپٹہ نہیں ڈالتی.
हाँ, सीनों पे दुपट्टे नहीं डालती, सरों पे दुपट्टे नहीं डालती। तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हें हया नहीं आती? तुम किसके लिए पैदा की गई हो? तुम सिर्फ जाहिर हो सकती हो तो अपने शोहरों के लिए, बस खत्म, क्लोज चैप्टर। और किसी के लिए नहीं बनाई गई हो तुम। तुमको, तुम्हारी जीनत को कोई नहीं देख सकता सिवाय तुम्हारे शोहरों के। लिहाजा अपनी पेशानियों पर कील ठोक लो, अपने सरों को, अपने सीनों को, अपने जिस्म को हमेशा ढांक कर रखो। ये हदीस पढ़ लो बुखारी शरीफ में जाकर के। अब आयशा रज़ियल्लाहु ताला ने पूछा या नहीं पूछा मालूम होगा। तो बहरहाल बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। अल्लाह के फजल करम से हमने आज सूरह इब्राहीम की आयत नंबर जो है 27 से लेकर के आयत नंबर 43 तक हमने अपना दर्स मुकम्मल कर लिया है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अल्लाह दे। नाज़रीन, हम ये उर्दू हिंदी बोलचाल के अंदर गाहे बगाए अल्लाह के कलाम की तफसीर आपके सामने रखते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप भी ये पैगाम को दूसरों तक पहुँचाएँगे। नाज़रीन, हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर हों, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर होने के बाद यूट्यूब का एल्गोरिदम जो है वो दूसरों तक, दूसरों के मोबाइल तक पहुंचता है। क्या ये कुरान का पैगाम दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप नहीं करोगे कोशिश? तो जाहिर बात है ज़रूर करोगे। मुझे उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी वीडियोस को पहुंचाएं, हमारे सब्सक्राइबर को बढ़ाएं ताकि एल्गोरिदम सबके मोबाइल फ़ोन में हमारी इस अल्लाह के कलाम की तफसीर को पहुंचा सके। सारी दुनिया में जहाँ जहाँ तक उर्दू हिंदी बोली जाती है, हमारा मकसद है कि हमारे इस तफसीर कुरान को लोग जान सकें, पहचान सकें, समझ सकें और अल्लाह के दीन पर अमल करना उनके लिए आसान हो। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। हम दोबारा जब अल्लाह की मर्ज़ी होगी हाजिर हो जाएंगे। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।